بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے، یعنی اس کو ظلم میں بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور جو شخص مسلمان سے اس کی مصیبت دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتیں دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس آدمی نے عرض کیا، پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری والدہ کا۔ اس نے پھر عرض کیا، پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے پھر فرمایا، تیری والدہ کا۔ اس نے پوچھا، پھر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرے والد کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے متعلق پوچھا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدے کیا کرو، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے وہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ گناہوں کی معافی کا زبردست نسخہ بیان کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کثرت سجدہ ہے، یعنی بار بار اللہ کے حضور جھکنا، یعنی کثرت سے نوافل پڑھنا۔ ہر سجدے پر دو انعامات ہیں، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور نوازش کا بے مثال مظاہرہ ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہی قرب بندے کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں، تہجد اور سجدے کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ ہر سجدہ آپ کو اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور گناہوں سے دور لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے ماں باپ پر بھلا کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ گویا یوں یہ بندہ خود اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت آئیں جب وہ ابھی مشرکہ تھیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ محبت سے میرے پاس آئی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ نان مسلم اور کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے، اگرچہ ان کی اطاعت کرنا اور شرک اور گناہ کے کاموں میں ان کی فرما برداری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، کسی گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دیں۔ ماننے والوں کو کلمے والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والوں کو ذلیل فرمائیں گے، یوں وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ اور جا کر لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔